آج بھی تصوف سے متعلق ایک سوال ہے اور کنفیوژن بھی ہوتا ہے لوگوں کو اس میں کہ حضرت اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ رہبانیت نہیں ہے، لیکن ہم اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیابانوں میں جا کے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو عین اسلام سمجھتے ہیں. تو کیا یہ خلاف اسلام نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ، اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. تو جنگلوں میں جا کے آپ شکار کیوں کرتے ہیں؟ جب جنگلوں میں جانے کی ممانعت ہے تو جنگلوں میں جا کے شکار کیوں کرتے ہیں؟ جانوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں نا. بھوک لگی ہوئی ہے یا شکار کر کے کھا پی لیں. تو جب جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کے شکار کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا جو ہے وہ سامان کرتے ہیں، تو ایمانوں کو بچانے کے لیے اس جنگلوں میں جانا بھی جائز ہے. جب جانوں کو بچانے کے لیے جانا جائز تو ایمانوں کو بچانے کے لیے جانا جائز کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. شہروں میں رہ کے شہروں کی بلند عمارتیں اور شہروں کے رنگینیوں کے اندر انسان جو ہے وہ سارا جو مست ہو کے رہ گیا اور اللہ کی پہچان ختم ہو گئی. اب دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں جاتا ہے اور جنگلوں میں اونچے پہاڑ دیکھتا ہے تو اللہ کی بلندی اس کو نظر آتی ہے. کھلے آسمان کی بے ستونی دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. دریاؤں کی روانیاں دیکھتا ہے تو اللہ کی ہیبت اور اللہ کی جو ہے وہ جمال نظر آتا ہے. تو وہاں جا کے خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے جاتا ہے، دین و ایمان کو بنانے کے لیے جاتا ہے. کیونکہ اللہ والے جو جنگلوں میں جاتے ہیں وہ دین و ایمان کو بنانے جاتے ہیں. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیوں جاتے تھے؟ غار ہرا میں ساری دنیا سے کٹ کے وہاں کیوں جا رہے ہیں کہ یہ رہبانیت نہیں تو گئے کیوں؟ نہیں بھائی، وہ دنیا چھوڑنے نہیں جا رہے، وہ اپنے آپ کو بنانے جا رہے ہیں تاکہ کام کے بن کے آئیں تو دنیا کو فائدہ پہنچائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے تو اپنے آپ تو اولیاء اب دیکھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک وہ جنگلوں میں گھومتے رہے، بغداد کے جنگلوں میں، تو اپنے آپ کو بناتے رہے. خدا کو جب پا لیا اب واپس شہر میں آ کے اب جب درس دیا ہے تو ایک ایک درس کے اندر 3-3 ہزار آدمی ایک وقت میں توبہ کر کے ایمان میں آتے ہیں. اللہ اکبر، جس پہ نگاہ ڈالتے ولایت مل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے، تو وہ جو ایمانوں کو بنانے جاتے ہیں یا بسا وقت ایمانوں کو بچانے جاتے ہیں. اور یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد نسائی میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو دین اور ایمان کے فتنے پیدا ہو جائیں گے، اور وہ آدمی جس کے پاس چند بکریاں ہوں گی وہ بہترین اس کا مال ہوگا، اور وہ بکریوں لے کے کب پہاڑوں کی طرف جائے گا، کبھی بارش کے نالوں کے پاس بکریوں کو بسائے گا تاکہ پانی کا انتظام ہو جائے، چارہ دے کر وہاں لے جائے گا. اور فرمایا یفرو من الفتن، یفرو بدین من الفتن، اپنے دین کو بچاتا ہوا فتنوں سے بھاگے گا وہ. تو دیکھو ایمانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جانے کی بھی اجازت ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث. تو یہ اللہ والے جو جنگلوں میں جاتے ہیں یہ رہبانیت کی نیت سے نہیں جاتے کہ ہم دنیا چھوڑ دی بس وہاں جنگلوں میں وہاں اپنے آپ کو بناتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ جنگل میں رہا ہو، 30 سال جنگل میں رہا، 20 سال رہا، 40 سال رہا، جب اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کر دیا واپس شہروں میں آ کے ایمان پھیلا رہے. سبحان اللہ.